السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: صنع الله الذي أتقن كل شيء۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں، اور اس راہ سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، جو جن کے حق میں تباہی اور بربادی مقدر ہوتی ہیں۔ محترم حضرات، آج جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہ گرمی کا سخت موسم کے تعلق سے دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے خطیب صاحب نے کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ بھی ہمیں بار بار قرآن میں ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی جو نشانیاں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اس کی طرف ہم کو اس پر غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے میں اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو اسی طرح ہم چاند، سورج، ستارے وغیرہ جو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جو ہزاروں سال سے ہر ستارہ اور ہر مخلوق اپنے اپنے مدار میں کام کر رہے ہیں۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں کہ جو ہزاروں سال سے بغیر ستون کے قائم و دائم ہے، نہ اس میں کبھی کوئی شگاف پیدا ہوا، نہ کوئی اس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی، نہ اس میں کوئی خلل پیدا ہوا۔ اسی طرح چاند، سورج جو اپنے مدار میں بالکل پوری طرح سے چل رہے ہیں، اس میں نہ ایک منٹ کی کمی بیشی ہوتی ہے اور نہ ایک منٹ کی کمی کی زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کو بنایا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اسی طرح ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے موسم بھی پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، اور بارشوں کا موسم ہے، اور پتجھڑ کا موسم ہے، اور موسم فصل ربیع ہے۔ بے شمار موسم اللہ تعالیٰ نے مختلف ممالک میں اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: سن اللہ الذی اتقن کل شیء۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور و فکر کریں، جس نے ہر چیز کو مضبوط اور پائیدار بنایا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس میں کوئی خلل اور کوئی شگاف اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مضبوطی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے بنایا ہے۔ اور اسی طرح جو آج کا موضوع ہے وہ ہے موسم گرمی کا موسم ہر۔ تو اس پر ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ موسم گرما بھی ہم کو کیا ہے آخرت کو یاد دلاتا ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ گرما کا موسم ہے جو ہم کو آخرت کو یاد دلاتا ہے اور جہنم کی آگ کو یاد دلاتا ہے۔ تو جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتکت النار الی ربہا، آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی، جہنم کی آگ نے خود اللہ تعالیٰ سے شکایت کی ہے کہ یا ربی اکل بعضی بعضا، یعنی میرے اندر اتنی گرمی اور اتنی شدت ہے کہ میرا بعض کو کھا رہا ہے۔ اندر کی چیزیں کیا ہے ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں، ایک دوسرے کو کیا ہے بھسم کر کے رکھ دے رہی ہیں۔
تو یعنی جہنم خود اب اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی ہے کہ اتنی گرمی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے بعض حصے کو کھا جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کو اجازت دیا. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کو 2 سانس لینے کا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو اجازت دیا ہے. نفس فی الشتاء ایک سانس موسم سرما میں اور ایک سانس کیا ہے موسم گرما میں. تو جب یہ جہنم کی آگ جہنم اپنی سانس چھوڑتی ہے تو ہم جو دیکھتے ہیں کتنی گرمی پیدا ہوتی ہے پورے دنیا کے کئی ممالک میں کیا ہے جس کے وجہ سے کیا ہے گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس سے کئی امواتیں ہو جاتی ہیں, لوگوں کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب وہ سانس لیتی ہے تو دنیا کے کئی ممالک میں کیا ہے انتہائی سردی پیدا ہوتی ہے, اور پھر اس سردی کی وجہ سے بھی لوگ کیا ہے بہت کئی ممالک میں سردی کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو یہ 2 سانس ہیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دیا. تو یہ دنیا کی گرمی ایسی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے لیے کیا ہے یعنی ہر کوئی شکایت کر رہا ہے, یعنی ہر کوئی کیا ہے مطلب یعنی کہ گرمی کی بڑھ جانے اور اس کی شدت کا کیا ہے ہر کوئی کیا ہے ہر ایک کا ایک موضوع سکون بنا ہوا ہے. ہر کوئی اس پر بات کرتا ہے کہ موسم بہت سخت ہو گیا, موسم اتنی گرمی پڑ رہی ہے. تو ذرا غور و فکر کریں کہ جب ہم قیامت کے میدان میں جب ہم کو جمع کیا جائے گا اس وقت کتنی گرمی ہوگی اور اس وقت کتنا گرمی ہوگی اس کا ہم اندازہ کریں, اور اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس پر ہم کو غور و فکر کرنی چاہیے. اور اس وقت کس طرح سے گرمی ہوگی جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث مبارک میں فرمایا. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے تد الشمس یوم القیامہ من الخلق مخلوق سے شمس یعنی سورج اس دن بالکل کیا قریب ہو جائے گا, سورج لوگوں سے بالکل قریب ہو جائے گا. حتی تکون منہم کمقدار میل یہاں تک کہ 1 میل کی مقدار کے برابر ہو جائے گا. اب یہ 1 میل کتنا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. یہ ہمارا میل جو دنیاوی میل ہے یعنی 1 کلومیٹر سے کچھ زیادہ جو ہوتا ہے وہ مراد ہے, یا کتنی دور ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاتے ہیں. لیکن کیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 1 میل کے برابر کیا ہے سورج ہمارے بالکل قریب ہو جائے گا. اور تو لوگ اب آج کل سورج اتنی ہزاروں میل دور ہے, ہم تھوڑی دیر چلیں ہم خالی صرف ٹھہریں تو کیا ہے پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں, ہم ٹھہر نہیں سکتے. اور ہم فوری کیا چاہتے ہیں کہ کہیں سایہ مل جائے, سایہ مل جائے, فوری ہم اس کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ وہاں ٹھہر جائیں تاکہ ہم کو دھوپ سے بچ سکیں. لیکن اندازہ کیجئے کہ جب سورج کیا ہے وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور سورج بالکل 1 میل کے مقدار کے مطابق بالکل قریب ہو جائے گا, تو اس وقت ہمارے گرمی کا کیا حل ہوگا اس کا اندازہ ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اس 1 میل کی مقدار کے قریب ہو جانے کی وجہ سے سورج ہم پوری مخلوق کیا ہے پسینے میں ڈوبے ہوئی ہوگی, اور یہ پسینے میں ان کا ڈوبا ہوا ہونا ان کے اعمال کے مطابق ہوگا, یعنی جو جتنا زیادہ اچھے اعمال کے مطابق ہے وہ اتنا زیادہ کم ڈوبا ہوا. تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کوئی اپنے ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا, اور کوئی اپنے گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی اپنے کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہوگا, پورا اپنے اس کے یعنی پورا جسم ہی اس کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو یہ اس ہر ایک کے اس کے اپنے اعمال کے مطابق کیا ہے انسان کیا اس وقت ڈوبا ہوا ہوگا. تو اس طرح سے اس وقت کیا ہے یہ یعنی گرمی کا موسم اور گرمی کی شدت اس طرح سے ہوگی. تو اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اس دن یہ جہنم کی آگ سے اور اس گرمی سے بچنے کا؟ ہم تو دنیا میں تو ہم بہت سارے جتن کرتے ہیں, بہترین سے بہترین کیا ہے کولرز لانے کی کوشش کرتے ہیں, بہترین ایسیاں ہیں اور بہترین گھر بناتے ہیں تاکہ ہمارے کو ذرا برابر گرمی نہ ہو, ہم ٹھنڈے رہیں, آرام سے رہیں, سکون سے رہیں. لیکن آخرت میں جب کہ سورج بالکل 1 میل کے مطابق کے مقدار کے قریب ہو جائے گا تو اس کے لیے کیا ہم نے تیاری کری کی ہے, کبھی ہم نے سوچا ہے, اس کے لیے فکر کی ہے, اس کے لیے کچھ تیاری کی ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب کہ سورج بالکل قریب ترین ہوگا, لیکن ایک سایہ اور ایک ہوگا جہاں پر ہم کیا ہے ہم سایہ لے سکتے ہیں, وہاں اس سایہ میں جا کے ٹھہر سکتے ہیں قیامت کے دن.
اس سائے میں جگہ پانے کے لیے ہم تمام کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کے اس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن صرف عرش کے نیچے ایک سایہ ہوگا، اس عرش کے علاوہ اور کہیں سایہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں اللہ تبارک تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جگہ دے گا۔ وہ کون ہیں؟ آئیے اس کو ہم پڑھتے چلیں۔ پہلا شخص وہ ہے امام عادل، جو انصاف پسند بادشاہ ہے، جو دنیا میں جتنے بھی انصاف پسند بادشاہ گزرے ہیں، جو انصاف کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ عہدہ اور منصب دیا تھا، اس عہدے اور منصب کا انہوں نے کیا ہے صحیح استعمال کیا، لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کیا اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ وہ شاب، اور دوسرا شخص وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، اور دوسرا وہ شخص جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ تو اس میں نوجوانوں کے لیے بہت ہی اہم پیغام ہے کہ وہ اپنی نوجوانی کے ایام کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اور اللہ تعالیٰ تاکہ وہ اس دنیا یعنی آخرت کی گرمی سے بچ کر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش میں اپنے آپ کو جگہ پا سکیں۔ پھر تیسرا آدمی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، اور تیسرا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ یعنی تنہائی میں کب ہوتی ہے؟ جب دنیا سوئی ہوتی ہے، جب پوری دنیا سوئی رہتی ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں رہتا ہے، پھر آپ تنہا رہتے ہیں، آپ اور آپ کا پروردگار رہتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے ڈر اور خوف سے کیا ہے وہ اس کے آنسو بہتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ پھر ایک چوتھا شخص وہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل کیا ہے مساجد سے اٹکا ہوا رہتا ہے، مساجد سے لگا ہوا رہتا ہے، یعنی وہ نمازوں کی پوری طرح سے پابندی کرتا ہے، ایک نماز پڑھا تو دوسری نماز کی فکر رہتی ہے، پھر اس کے بعد تیسری نماز کی، یعنی وہ ایسا دنیا میں کاروبار میں ایسا غافل نہیں ہو جاتا کہ نماز کا کب وقت آ رہا ہے، کیا ہے نماز وقت گزر جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا دل کیا ہے بالکل کیا ہے مساجد سے لگا ہوا رہتا ہے، اٹکا ہوا رہتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے۔ اور ایک وہ آدمی وہ بھی ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور وہ دو آدمی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ دو اور ایک دوسرے سے دشمنی بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی یعنی ان کا ملنا جلنا صرف اللہ کی خاطر ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا ہے، اللہ کی خاطر ملتے ہیں، اور نہیں بھی ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں ملتے ہیں۔ پھر ایک ساتواں اور وہ شخص ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، اور ایک وہ شخص جس کو کوئی ایک عورت کیا ہے جو منصب والی ہے اور خوبصورت ہے، وہ غلط کام کی دعوت دیتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا ہے برائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو اس کام سے بچ جاتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ ہے۔ تو یہ اور ایک وہ آدمی بھی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، اور وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں ایسا صدقہ کرتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے جب صدقہ کرتا ہے تو اس کو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو اس طرح سے انہیں خاموشی کے ساتھ بغیر ریاکاری اور نمود و نمائش کے کیا کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی کیا ہے اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ تو یہ حدیث ہم کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، اور ہم کو ہر شخص کو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کیا ان 7 اشخاص میں سے کیا ہم بھی کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ دے۔ غور و فکر کیے اور سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کیا ہے اس میں ان قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، کہ بے شک صدقہ کیا ہے یعنی خبروں کی گرمی سے کو بجھا دیتا ہے۔ خبر کی جو گرمی ہوتی ہے، یعنی 2 گز کی زمین ہے، اس میں آپ کو لٹا دیا جاتا ہے، اور نہ کوئی پنکھا ہے نہ کوئی کھڑکی ہے، اس کی یعنی گرمی کا کیا حال ہوتا ہوگا تصور کیجئے۔ یعنی جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو فوری اس کو کیا ہے دفنا دیا جاتا ہے، جتنا جلد ہو سکے اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر منو مٹی ڈال دی جاتی ہے،
ہاں، اور نہ اس کا کوئی سانس لینے کے لیے کوئی ایک ہوا کا آنے کا جانے کا کوئی راستہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ پنکھا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں تو بہت آرام سے رہتا تھا۔ تو اس خبر کی جو گرمی ہے اس کو بچانے کے لیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الصدقہ، کہ بے شک صدقہ کیا کرتا ہے، خبر کی گرمی کو کیا بجھا دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں چلتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مومنین کو جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کیا ہے سایہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح سے تو یہ یعنی ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ اعمال کو بجا لانے کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کرام بھی جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احادیث کو ذکر کرتے تھے اور جہنم کا ذکر کرتے اور اس وقت تو ڈرتے تھے، خوف کرتے تھے، تو چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہم کو خوفنا بالنار، کہ اے کعب رضی اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے ڈروائیے، آگ کے بارے میں کچھ بتلائیے، جہنم کی آگ کے بارے میں بتلائیے۔ تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین لو فتح من جہنم قدر من خر ثور، اگر جہنم کا کو کھول دیا جائے ایک گائے کے نتنے کے برابر، یعنی بالکل چھوٹا سا سوراخ کر دیا جائے، جہنم کا کو اگر سوراخ کر دیا جائے دنیا کی طرف اور مشرق کی طرف، جہنم کے ایک مشرق کی طرف اور ایک آدمی کیا مغرب میں ہو، یعنی ایک جہنم کو ایک یعنی بالکل چھوٹا سا سوراخ کر دیا جائے مشرق کی طرف اور دوسری طرف مغرب کی جانب ایک آدمی وہاں رہ رہا ہو، تو اس کا کیا حال ہو جائے گا کہ اس کی گرمی سے کیا آدمی زمین پر کیا ہے گرمی پھیل جائے گا، یعنی وہ اس کی وجہ سے کیا ہے اس کا پورا کھول جائے گا، اس کا دماغ کھول جائے گا، لغلا منہا دماغ حتیٰ ایسی الارض، اس کا دماغ کا کیا ہے یعنی اس کا پھیل جائے گا، حتیٰ کہ یعنی اس کا پکے گا، دماغ اتنا پکے گا کہ وہ زمین پر پھیل جائے گا، زمین پر پھیل جائے گا۔ فغشی علی عمر رضی اللہ عنہ، تو جب انہوں نے یہ بیان کیا تو عمر رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہو گئی، ان کی غشی طاری ہو گئی، ان کے اوپر یہ اس کو خوف اور ڈر سے، جبکہ وہ امیر المومنین ہیں اور عشر مبشرہ میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے آگ کے خوف سے کیا اتنا ڈرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر غشی طاری ہوئی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا ہے اس جہنم کی آگ کو یاد کریں۔ یہ تھوڑی سی آگ ہم برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، تھوڑی سی گرمی ہم برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، تو قیامت کے دن کی جو گرمی ہوگی وہ کیسے ہم برداشت کریں گے؟ تو اس میں یہ گرمی کا موسم بھی ہمارے لیے کیا ہے بہت سارے عبرتیں اور بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے رہتا ہے، اور اس میں ہم کے لیے ہم کو سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہی گرمی کیا ہے ہم کو یہ غور و فکر کریں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ باہر یعنی ہم کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا ہے اتنی گرمی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ ہم کو ہر جگہ کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یعنی بہترین گھر عطا فرمایا ہے، کولرس ہے، اے سیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کیا ہے موسم اتنا گرم ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ہم کیا ہے ٹھنڈک میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کیا ہے گرمی میں کام کر رہے ہیں، جن کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ٹینٹوں میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اے سی نصیب نہیں ہے، یعنی شابی مکانات میں گزار رہے ہیں، جن کے پاس نہ اے سی ہے، نہ کولر ہے، نہ صحیح طریقے سے کیا ہے رہنے کا ان کو گھر ہے، لیکن لوگ گزار رہے ہیں زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو کیا ہے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہر جگہ ہم کو کیا ہے اے سی، ہر جگہ گاڑی میں اے سی ہے، مسجد میں اے سی ہے، کام کرنے کی جگہ پہ اے سی ہے، ہر جگہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کی نعمتوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کی نعمتیں ہم کو یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم کیا شکر بجا لائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم ما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے سائے بنایا اور ہمارے لیے ایسے لباس بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے جس سے ہم گرمی سے بچ سکتے ہیں، اور ایسے لباس بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے جس سے ہم اپنی جنگ میں اپنے کام آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل فرماتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
اس میں کیا ہے ان لوگوں کا خیال کریں اور ان لوگوں کا کی مدد کریں جن کو کیا ہے یہ نعمت میسر نہیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک کے موقع پر نکلے تھے، اس وقت گرمی کا ایسا عالم تھا کہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، بہت سارے منافقین نے کیا کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کیا ہے جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو اور ان لوگوں نے کہا تھا وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا، تو ان لوگوں نے کہا تھا، اپنے منافقین سے کہا کہ تم گرمی میں مت نکلو کیونکہ تم جھلس جاؤ گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم کی آگ تو تم کیا ہے تمہارے لیے بہت زیادہ سخت ہے. لو کانوا یفقہون، کاش یہ لوگ سمجھتے. تو یہ لوگ دنیا کی یعنی گرمی سے بچنے کے لیے کیا ہے جنگ سے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں. تو اس وقت کیا کرو گے جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قسمہ پرسی کے عالم میں اور اتنی گرمی کے عالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے باہر نکلے اور تبوک کے میں کیا ہے جو ہزاروں میل دور تھا وہاں پر گئے. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی نمازوں کے لیے گرمی کے موسم میں نمازوں کے لیے نکل کے آنا ان کے لیے بہت گرا گزرتا ہے. جیسا کہ ظہر کے لیے، عصر کی نماز کے لیے ارے بہت گرمی ہے گھر میں پڑھ لیتا ہوں. ہاں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں یہ گرمی عطا کی ہے اور اگر کوئی آدمی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بہت بڑا رکھا ہے. مصیبت کے ساتھ اور جتنی تکلیف ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اجر بھی بہت زیادہ رکھا ہے. تو ہم کیا ہے اس کو اپنے لیے مصیبت اور اپنے لیے عذاب نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے سمجھیے کہ اس میں ہم کو کیا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کی کیا ہے اجر حاصل کرنے کا ہم کو موقع مل رہا ہے. اور چنانچہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ تم اس دن کے لیے گرمی کے موسم میں روزہ رکھو تاکہ تم جہنم کی اور قیامت کے دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکو. تو صحابہ کرام اس دن کیا ہے گرمی کے موسم میں بھی روزہ رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس فکر سے کہ آخرت کی فکر کے ڈر سے کیا ہے وہ تاکہ ہم کو جہنم کی آخرت کی اور قیامت کی گرمی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا سکے. اور کہا کرتے تھے وَصَلُّوا رَكَعَتَيْنِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، اور تم 2 رکعتیں نماز پڑھو رات کی تاریکی میں، لِظُلْمَةِ الْخُبُورِ، خبر کی تاریکیوں سے بچنے کے لیے. تم دنیا میں رات کی تاریکی میں پڑھو تاکہ تم کو خبر کی تاریکیوں سے تم کو بچ جا سکے. اور جب رات کی تاریکی میں اگر ہم یہاں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خبر کی میں جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نور اور روشنی عطا فرمائے گا. تو بہرحال یہ اس میں بہت سارے نیکیاں بجا لانے کے بھی ہمارے لیے مواقع ہیں. تو چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الصدقۃ افضل، کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقی الماء، کہ پانی پلانا. تو یہ پانی پلانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین صدقہ قرار دیا ہے. تو یہ موسم میں ہمارے لیے کیا ہے، یہ نیکی کمانا ہمارے لیے بہت کیا ہے موقع ہے، غنیمت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو جو گرمی میں کام کر رہے ہیں، جو گرمی میں پھر رہے ہیں، جن کے لیے کو پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم پانی کا انتظام کریں. تو یہ بہت بڑے ثواب کا اور اجر کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا ہے اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.